جنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو بزرگو، خاص طور سے ہمارے میتھان کے احباب مرد اور عورت، آپ نے بچوں کا پروگرام سنا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کوئی بڑے مدرسے کا جلسہ ہے یا میتھان کا جلسہ ہے۔ اتنا جلسہ آپ کا کامیاب ہے۔ کیا کیا بچوں نے بیان کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، بغیر گھبرائے ہوئے۔ کیا چیز ہے یہ جلسہ؟ الحمدللہ ہر اعتبار سے کامیاب ہے۔ مگر یہ جلسہ کیوں کیا جاتا ہے؟ شو کے لیے؟ میتھان کا نام بڑھے اس لیے؟ اس لیے نہیں۔ جلسے کے 3 کارن ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد اور کارن یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آوے کہ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، ورنہ بعض لوگ جو ہے ادھری باتیں چلاتے ہیں۔ مول صاحب بیٹھے رہتے ہیں، مول صاحب پڑھاتے نہیں ہیں، مول صاحب گھومتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے ٹیکا کرنے کی۔ ایک شخص نے ایک فوٹو بنایا، تصویر بنائی، تو اس کے ابا نے کہا اس کو دیوار پر چپکا دو اور نیچے لکھو اس میں جو کمی ہو، جو عیب ہو، اس پر نشان کرو۔ تو پوری تصویر جو تھی وہ نشانوں سے بھر گئی۔ کہا ابا یہ تو ایسا ہوا کہ نیچے لکھو کہ جو عیب اور کمی ہے اس کو سدھارو، تو ایک بھی آگے نہیں آیا۔ کچھ سمجھ پڑتی ہے تم کو؟ ہوا تو کرو یوں۔ ہاں، کمی نکالنے والے بہت ہیں، سدھارنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان ساتھیوں کو جو جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے ڈنڈول، کانکوسی وغیرہ سے آئے۔ لیکن میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں میتھان والوں، کیا آپ کے خیال میں تھا کہ آپ کے بچے اس طرح پروگرام پیش کریں گے؟ تمہارا خیال میں تو آؤ؟ اللہ نے چٹلی موٹی نعمت سے، اور اخیر کے بچے نے جو پڑھا نا، شہر محبت، یہ ہے اصل، یہ دل کی خوراک ہے۔ ایک ایک بات ایسی تھی کہ اگر ایمان والا اس کو لے لے تو کامیاب ہو جائے۔ چھوٹا بچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا، علی اصغر نام آیا تھا نا، علی اصغر، ارے بولو تو کھرا یوں، علی اصغر۔ بابا پیاس تو لگی ہے، تو جس کو پیاس لگے اس کو کیا چاہیے؟ پانی۔ لیکن مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، ایک موقع آیا ہے اللہ کی نسبت پر تو میرا سر کٹانے کا جی چاہتا ہے۔ ہائے ہائے، وہاں تو سر کٹانے کا جی چاہتا ہے۔ او میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم سر نہ کٹائیں تو اللہ کے سامنے نماز میں سر تو جھکائیں۔ ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے ایمان دیا ہے،
इतनी बड़ी नियामत है ईमान। और उसने ये कहा था कि वहां घर बनाने का जी चाहता, वो अभड़ियो तो कहन तो अभड़ियो, वहां घर बनाने का जी चाहता है। कहां पर? मैं तो कहां पर? कोई चीज खबर नहीं। मदीना मुनव्वरा में जहां आका है वहां घर बनाने का जी चाहता है। कोई बना सकता है? हम बना सकते हैं? अरे हम इतना तो करें कि हमारे घरों में, हमारी शादियों में, हमारे मौत मय्यत में, हमारे लिबास में, हमारी खुशी में, हमारी गमी में, हमारे घरों में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की अदाओं को, सुन्नतों तो लावे। ये तो हम कर सकते हैं ना? वो तो नहीं कर सकते हम, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं। असल मेरे दोस्तों दीन है दीन, और दीन की जड़ जो है वो ईमान है। जैसे दरख्त की जड़ मूल है, जड़ है वो मूल है, बगैर मूल और जड़ के दरख्त रहेगा। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल दी है कि इस्लाम क्या है, कि इस्लाम 5 चीजों का नाम है। जैसे तंबू बांधते हैं, तंबू तुम हुकारे धरते रहो, तंबू बांधते हैं ना, तो 4 खूंटे लगाते हैं और बीच में एक लकड़ी रखते हैं। अगर 4 खूंटे हो लकड़ी ना हो तो तंबू रहेगा कि गिर जाएगा? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये 4 खूंटे हैं, लेकिन ईमान ये बीच की लकड़ी है। अगर बीच की लकड़ी नहीं है तो रोजा रोजा नहीं, नमाज नमाज नहीं, ज़कात ज़कात नहीं, हज हज नहीं। ईमान, ईमान किसको कहते हैं? ईमान कहते हैं दिल में ये बात बैठ जाए कि करने वाली जात किसकी है? जोर से बोलो, अल्लाह। करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। सूरज का उगाना और सूरज का डिबोना कौन कर रहा है? रात को लंबा करना, दिन को छोटा करना, दिन को लंबा करना, रात को छोटा करना कौन कर रहा है? अचानक की ठंडी कौन लाया? ये मार्च में है? कौन लाया? कौन लाया? पता नहीं है? अल्लाह। अचानक का मावठा कौन लाया? वो अल्लाह है। जो चाहे करता है, जो चाहे करता है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। रोजी कौन देता है? औलाद कौन देता है? शिफा कौन देता है? सब अल्लाह दे रहा है। तो देने वाले के पास जाना चाहिए ना। बीमारी आवे तो अल्लाह के पास, खुशी आवे तो अल्लाह के पास, तकलीफ आवे तो अल्लाह के पास। ईमान वाला इधर उधर नहीं जाएगा। अल्लाह बहुत नाराज होते हैं कि तू ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी के नाम पर मन्नत मानी जाएगी, उसी के चौखट पर झोली बिछाई जाएगी, उसी के सामने हाथ फैलाए जाएंगे, उसी के नाम की नजर मानी जाएगी, किसी और की नजर नहीं मानी जाएगी। अल्लाह ही के पास जाएंगे। कलमे में 2 चीजें हैं। कौन बोल रहा है भाई? क्यों ना झपेगा नहीं तो? कलमे में 2 चीजें हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह और अरे पढ़ो नहीं हो। निकाह में कितने बोल होते हैं? हम पढ़िया सो कंधे पढ़िया। निकाह में कितने बोल होते हैं? खबर है अल्लाह चचा छोकरों ना बावत हुई आज खबर था कि निकाह में कितने बोल होते हैं? 1 बोल छोकरी की तरफ से और 1 बोल, वो तो बोल छो छोकरे की तरफ से, है ना। छोकरी ने कबूल कर लिया कि इतने मेहर में
فلاں چھوکرے کے نکاح میں جانے کے لیے تیار ہوں. ایک بول ہو گیا. دوسرا بول چھوکرے نے کہا کہ میں نے قبول کیا. نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا. اب چھوکری کا پہلا کام، نکاح ہو گیا، اب چھوکری کا پہلا کام کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ دے. چھوڑتی ہے نا جب رخصتی ہوتی ہے تو، بارات جاتی ہے تو پہلا کام یہ ہے. دوسرا کام کہ یہاں سسرال میں آنے کے بعد وہ پرانے رشتے کو بھول جائے گی. میرے سسر میرے ابا ہیں، میری ساس میری ماں ہے، میری نردیں میری بہنیں ہیں، اور میرے دیور جو ہے میرے بھائی ہیں، ہے نا. اور گھر آنے کے بعد جھاڑو پڑی ہے تو لگا دے گی، کپڑے پڑے ہیں تو دھو دے گی، کھانے کا وقت آئے تو کھانا پکا دے گی. اب نکاح ہو گیا، جب لوگ لینے آئے چلو کہ کہاں، کہ نکاح ہوا ہے اب یہ گھر چھوڑو، کہ نہ میں تو گھر نہیں چھوڑوں گی. نکاح صحیح، نکاح اپنی جگہ پر، لیکن گھر، بولو یار میں ابھی بات بند کر دوں گا. نکاح اپنا برابر، لیکن گھر بولو نا نہیں چھوڑوں گی. تو سماج کیا کہے گا؟ بہت سمجھدار چھوکری ہے. سماج یہ کہے گا، سماج کہے گا پاگل ہے، نکاح کو سمجھت نہیں ہے. نکاح کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا گھر. بھائی کون چالو کر رہا ہے؟ کیا کر رہے؟ مجھے نہیں دیکھا آپ نے فوٹو لے رہے. نکاح کا مطلب یہی ہے کہ ماں باپ کے گھر کو چھوڑ اور سسرال میں آ. اب سسرال میں آنے کے بعد ٹوٹے کی طرح بیٹھی ہوئی ہے، نہ جالو لگاتی ہے، نہ کپڑے دھوتی ہے، نہ کھانا پکاتی ہے، کسی کی مانتی نہیں ہے. کیوں کہ نکاح اپنا برابر، لیکن ایک کام نہیں کروں گی. نکاح باقی رہے گا، یہ جوڑا باقی رہے گا. نکاح کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ. اچھا دلہے نے جو کہا نا میں نے اس کو قبول کیا، تو کیا قبول کیا؟ اس کے نخرے بھی قبول کیے ہیں، ہے نا. اس کی جو ضرورت ہوگی وہ سب قبول کیا ہے. بیمار ہو جاوے تو دوا، کپڑے کی ضرورت پڑے تو کپڑا، جوتا چپل کی ضرورت پڑے تو، اور گھر میں کریانے کی ضرورت پڑے تو وہ. یہ کس کے ذمے؟ دلہے کے ذمے، ہے نا. اگر دلہا کہتا نہیں نکاح برابر ہے لیکن یہاں کپڑا بپڑا جوتا پھوٹا نہیں ملے گا، تو سماج اس کو برداشت کرے گا؟ چلا تو نکاح سمجھات نہیں ہے. دو بول ہیں، لا الہ الا اللہ. یہ بول یہ کہہ رہا ہے کہ ماتھا کس کے سامنے جھکائیں گے؟ تھا سو تمہیں زور سے بولو. ماتھا کس کے سامنے جھکائیں گے؟ منت کس کے نام کی مانیں گے؟ جولی کس کی چوکھٹ پر بچھائیں گے؟ مرادیں کس سے مانگیں گے؟ یہ ہے. تو تعلق اللہ سے ہو جائے گا. اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، کہ ہمارا ہر کام کس کے مطابق؟ پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق. کھانا پینا سونا کمانا خرچ کرنا شادی بیاہ موت میت، یہ سب کس کے طریقے پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. تو ایک بول اور یہ دوسرا بول، دونوں میں آدمی کھرا نکلا تو یہ پکا ایمان والا ہے، اس کا تعلق اللہ سے باقی رہے گا. جیسے چھوکری اپنا کام کر رہی ہے اور چھوکرا اپنی ذمہ داری سنبھالتی ہے، تو سنسار چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ بس یہ ہے. دو بول ہے، ان دو بولوں کو نبھانا ہے. لیکن اگر کوئی عورت کپڑے کی ضرورت پڑی تو راستے میں کھڑی ہو گئی، آنے جانے والوں سے کہتے بھائی کپڑا دے دو نا. دوائی کی ضرورت پڑی راستے میں کھڑی ہو گئی، بھائی دوا دلا دو نا. اور کسی چیز کی ضرورت پڑے تو شوہر برداشت کرے گا؟ تو میرے نکاح میں آئی ہے، مانگتی کس سے ہیں؟ دوسروں سے.
دیکھ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، میری ہے تو مجھ سے مانگ۔ ایسے ہی کوئی ایمان والا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر اولاد مانگتا ہے، یا تندرستی مانگتا ہے، یا روزی مانگتا ہے، یا اپنے کام کی سہولت مانگتا ہے، تو اللہ کہتا ہے تو میرا ہے، وہاں کیوں گیا تو؟ تو اللہ تو نظر نہیں آتے، تو اللہ کے پاس جانے کا کیا مطلب کہ اللہ کے گھر میں آؤ۔ اللہ کا گھر کون سا؟ اللہ میتھان والوں بولو نہیں یار، تو چھوکرے بولتے ہیں، بارات بولتی ہیں کہ دلہا بولتا ہے؟ اللہ مولوی صاحب پوچھے قبول کیا تو بارات بولتی ہیں کہ دلہا بولتا ہے؟ تو تم کو آگے اسی لیے بٹھایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے گھر میں آئیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے، نیت کر لو انشاءاللہ، موت تک نہیں جائیں گے۔ میرا اللہ میرا ہے تو اسی سے مانگیں گے، اور مانگنے کا طریقہ کہ نماز اور دعا، مانگنے کا طریقہ نماز اور دعا۔ عورتیں کہاں جائے گی؟ عورتیں تو مسجد میں آئے گی نہیں، عورتیں اپنے گھروں پر مصلی بچھائے گی، اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کہے گی، اللہ سے کہے کہ اللہ یہ کام ہے، یہ اللہ یہ ضرورت ہے، یہ اللہ تو پوری کر دے۔ اللہ پوری کر دے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب کون، بیمار سو لیا، ہمارا رب کون؟ اللہ ہے نا۔ رب کے کیا معنی؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، چھوٹا بچہ 2-4 دن کا، مہینے کا، تو اس کو آپ کوفتہ کھلاتے ہیں، کلیجی کھلاتے ہیں، گردہ کھلاتے ہیں، مٹن کھلاتے ہیں، قورمہ کھلاتے ہیں، بھنا ہوا کھلاتے ہیں، بریانی کھلاتے ہیں۔ منہ میں پانی آتا ہے آپ کے؟ اس کے لیے تو اس کے آتے بہت کمزور، اس کا میدا بہت کمزور، وہ ماں کا دودھ جو ہے نا، ماں کا دودھ آشوانی جیسا۔ آشوانی جانتے ہو؟ چھاس کے اوپر جو پانی آتا ہے، امریکہ سے آیا سلا، چھاس کے اوپر جو پانی آتا ہے وہ آشمونی ہے۔ ایسا اس کو دودھ چاہیے۔ اگر زیادہ فیٹ کا پلا دیا تو برداشت کرے گا؟ ہاں، یہ رب ہے۔ اور پھر بچہ اگر گرمی میں آیا تو اللہ اس کی ماں کا دودھ ٹھنڈا بنا کر دیتے ہیں، اور اگر سردیوں میں آیا تو اللہ اس کی ماں کا دودھ گرم بنا کر دیتے ہیں۔ کون کر رہا ہے یہ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اچھا، بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، اور گوڑیا تیار ہوتا ہے نا گھر میں، جھولا، چھوٹی چھوٹی گودڑیاں تیار ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ چھوٹے چھوٹے جھبلے تیار ہوتے ہیں، لنگوٹ تیار ہوتے ہیں کہ چھوکری آوے تو بھی فٹ اور چھوکرا آوے تو بھی فٹ، ہے نا؟ سمجھنا بات میری۔ ابھی ہم جنت میں گئے نہیں ہیں، اور جنت میں اللہ نے ریشم کے کپڑے تیار کر دیے ہیں، سونے چاندی کے چارپائے اور کھاٹ تیار کر دی ہے، رہنے کے لیے سونے چاندی کا مکان تیار کر دیا ہے، اور کھانے کے لیے ہر قسم کا کھانا تیار کر دیا ہے۔ میرا بندہ آئے گا اور کھائے گا، جیسے یہاں میرا بچہ آئے گا اور گھوڑیے میں سوئے گا، اور میرا بچہ آئے گا کپڑے پہنے گا، میرا بچہ آئے گا یہ کرے گا۔ جیسے ماویتر بچے کے آنے سے پہلے انتظام کرتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے جنت میں انتظام کیا ہے۔ جنت، اب جنت میں جاؤ گے کیسے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں مولوی صاحب اپنے جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ تیرے باپ کی جاگیر ہے جو چلا جائے گا تو۔ جنت تو مولوی صاحب اپنے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ سنو، فرعون کی بیوی، عورتیں سننا، فرعون کی بیوی جنت میں ہے۔ فرعون اللہ کا دشمن، دین کا دشمن، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، اور لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں ہے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کر جب صحابہ چلے
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو وصیتیں کی تھی. ایک تو یہ کہ میرا جنازہ رات کو نکالنا اندھیرے میں. کیوں؟ تاکہ میرے جنازے پر کسی کی نظر نہ پڑے. لا الہ الا اللہ. اور میرے جنازے پر کھجور کی ڈالیاں ڈال دینا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی کا قد لمبا تھا یا چھوٹا تھا، بدن میں بھاری تھی یا ہلکی تھی. مرنے کے بعد بھی پردے کا فکر ہے. وہ میری بہنوں، پردے کے ساتھ رہو، شرم حیا کے ساتھ رہو، چہرے کھول کھول کر مت بھاگو، ادب کے ساتھ رہو. عورت کے معنی ہی پردہ ہے. دو وصیتیں کی تھی، رات کو نکالنا اور میری چارپائی پر کھجور کی ڈالیاں ڈال دینا. جب جنازہ لے کے صحابہ قبر کے کنارے پہنچے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام حضرت ابو ذر ہے، انہوں نے کہا او قبر، تجھے معلوم ہے تیرے اندر کون دفن ہوگا؟ تمام نبیوں کے سردار، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، محمد مصطفیٰ، احمد مشتبہ، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئے گی، شیر خدا حضرت علی کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین کی ماں. قبر میں سے آواز آئی، وہ ابو ذر، یہ چیزیں میرے سامنے بیان مت کرو. میں یہ نہیں دیکھتی ہوں کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی ماں ہے. میں تو یہ دیکھتی ہوں کیا لے کر آ رہی ہے. او میرے بھائیو، اللہ نے ہم کو دنیا میں آخرت بنانے کے لیے بھیجا. آخرت بناؤ، اور آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلے ایمان، اور اس کے بعد ہمارا ہر کام شریعت و سنت کے مطابق. ایمان کے بعد سب سے بڑا اللہ کا حکم جو ہے وہ نماز ہے. نماز مت چھوڑو، نماز مت چھوڑو. او بہنوں، نماز مت چھوڑو. ایک نماز اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دی پھر بعد میں پڑھ لی تو کیا سزا ملے گی معلوم ہے؟ 2,88,00,000 برس کی جہنم ہے. ایک نماز پر 2,88,00,000 برس. یہ دنیا کی آگ جو ہے نا، دنیا کی آگ، وہ تو نعمت ہے. کیا ہے؟ بولو نا، نعمت ہے. اس کا مطلب ہے کہ آگ جلے تو ہاتھ ڈال دو نعمت میں، یہ مطلب ہے. نعمت ہے. پانی اسی سے گرم ہوگا، دودھ اسی سے گرم ہوگا، چائے اسی سے بنے گی، کھچڑی اسی سے بگاری جائے گی، سالن اسی سے بنایا جائے گا، اور روٹی اسی سے پکائی جائے گی. آگ نہ ہو تو تالیوں وگڑو بیٹھا بیٹھا، ہے نا. لیکن بات میری سمجھنا عورتوں، لیکن یہ دنیا کی آگ، عورتیں پہلے چولہا جلاتی ہیں یا گیس جلاتی ہیں، پھر توی رکھتی ہیں، ہے نا. اب توی گرم ہو گئی، پھر روٹی بیل کر اس پر ڈالتی ہے. یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ ہاں. ایک میاں بیوی میں انبن ہو گئی، ہوتی ہے انبن. اللہ انبن تھا اسے کوک داڑو تمہارے رہائی جاؤ، کوک داڑو یہ رہائی جائے. ہاں، انبن ہو گئی تو بیوی نے کہا میں اپنے ماویتر کے یہاں چلی جاؤں گی. چلی جا، ہم تو کتاب دیکھیں گے اور روٹی بنائیں گے. اب تو کتابیں نکلی ہے نا، بریانی ایسے بناؤ، سالن ایسے بناؤ. اب وہ تو چلی گئی. اب وہ بھائی 10 روٹی بنانی ہے تو کتنا آٹا لے آنے کا؟ ترازو سے تول کر آٹا لیا. پھر اس میں نمک کتنا ڈالنے کا؟ نمک ڈالا. پانی کتنا ڈالنے کا؟ اب پانی ڈالا اور پانی ڈالا زیادہ تو آٹا ہو گیا ڈھیلا. پھر دوسرا آٹا ڈالا تو آٹا ہو گیا کڑک. کیا کرنے کا؟ میں تو سمجھا جانے دو اس کو اور یہ روٹی اپنے پکا لیں گے. جوں توں کر کے روٹی اور رسیے پر بنائی اور توے پر ڈالی. پتہ ہی نہیں، انداز نہیں کہ کیسے بدلنے کا پاسا. دیر ہو گئی تو نیچے کی جل گئی. پھر پاسا پلٹا
تو اس کو ڈر تھا کہ زیادہ رکھوں گا تو یہ بھی جل جائے گی، اتار لیا تو اوپر کی کچی نیچے کی جل گئی، اور پھر گول تو بنی نہیں، بھارت کا نقشہ ہی بنا وہ۔ تو یہ روٹی بنانا کس کا کام ہے؟ عورتوں کا کام۔ اب یہ عورت نے روٹی توے پر ڈالی اور وہ پھول کر تیار ہوئی، تو عورت کا ایک انداز ہے، چٹکی سے نیچے اتار لیتی ہے، کبھی زوئی سو کے اندر زوئی ان کا کھاتا ہن دو بس، ہاں چٹکی سے نیچے اتار لیتی ہے، پھر دوسری ڈالتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ روٹی چٹکی سے اتارنے گئی اور ناخن لگ گیا اس کے پڑ کو جو پھولا تھا، اس میں تھی وراڑ، وہ وراڑ اس کی انگلی پر لگ گئی تو فوراً چھالا پڑ جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ توے پر ہاتھ نہیں رکھا، وراڑ میں ہاتھ نہیں ڈالا، وہ اس کے کنارے ٹوٹی اور اندر سے وراڑ نکلی، جس کی وجہ سے یہاں چھالا پڑ گیا۔ او میرے بھائیو، میری بہنوں، اگر نمازیں چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، سود کھایا، لونے پاس کی، حرام روزی کھاتے رہے، عیاشیاں کرتے رہے، بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجا اور بچے آوارہ ہوتے گئے، اس کے نتیجے میں جو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ کیسے برداشت کریں گے؟ کیسے برداشت کریں گے؟ گناہ مت کرو، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، سچے پکے مسلمان بنو، سچے پکے مسلمان بنو۔ اللہ کو یہ بتا دو کہ مالک میں تیرا ہوں، جیسے عورت اپنے شوہر کو یہ بتا دے میں تمہاری ہوں، کپڑا تم سے مانگوں گی، کریانہ تم سے مانگوں گی، جوتا چپل تم سے مانگوں گی، ہم سب اللہ کو یہ بتا دے یہ اللہ آج تک میں تیرے گھر کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں گیا، تو مجھے معاف کر دے، یہ میری بھول تھی، اب میں آؤں گا تیرے گھر میں اور مانگوں گا تجھ سے، کہو انشاءاللہ۔ یہ ہے، یہ اصل ہے جمع رہنے کا۔ حالات آئیں گے تو کیا ہوگا؟ حالات آئے، بیماری آئی، سیماری آئی، کبھی روزی زیادہ، کبھی کم، کبھی یہ نہیں، میں تو اللہ کا ہوں، میں تو اللہ کا ہوں۔ کسی عورت کو کوئی عورت یوں کہے کہ بہن دوسروں سے مانگنا، تو سمجھدار عورت یوں کہے گی نا میں تو اپنے شوہر سے ہی مانگوں گی، میں اس کے نکاح میں ہوں۔ لوگ ہمیں کہیں گے ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس کے نام کی منت مانو، اس کے نام کا دورہ باندھو، اس کے نام کا کڑا پہنو، کہ نا 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 نا، ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ کہاں جائیں گے؟ اللہ کے دربار میں۔ کائے کا کڑان، کائے کا دوران، کائے کا یہ، نہیں مانتے اس کو۔ کچھ ہمج میں آواز بھائی نہ آوے، ڈمڑی کھائن زعفران نو اگلو نہ آوے لیا۔ آج تو نیت کر لو بزرگوں، اور پھر نیکی کی عادت ڈالنے کے لیے اللہ رمضان دے رہا ہے، روزہ مت چھوڑو، روزہ مت چھوڑو۔ اگر کسی مجبوری سے روزہ چھوٹ گیا، ہوتی ہے مجبوری، پھر اس نے قضا کر ڈالی، لیکن اس روزے کی برکت اگر آدمی پوری زندگی روزہ رکھے تو برکت نہیں مل سکتی۔ روزہ رکھو، روزہ اللہ کی عبادت ہے۔ ہاں، کام کاج کم کر دو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے راستے میں 3 دن نکلو، ہاں مسجد میں وقت گزارو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، تو اللہ ہمارے گھر کو آباد کرے گا۔ ہاں، موت کے وقت فرشتے آئیں گے، تو اللہ کا ہے، تو اللہ کا ہے۔ بھیڑ آئی تھی، تکلیف آئی تھی، لوگ سود لے رہے تھے، لونے پاس کرا رہے تھے، شادیوں میں طوفان مچا رہے تھے، ہاں وہ شادی کے موقع پر خوشی میں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے ماتھا چکاتے تھے، لیکن تو اللہ کا ہے، لہذا اللہ نے تجھے سلام کہا ہے۔ کیا؟ کس نے سلام کہا؟ ہاں، فرشتہ آئے گا، وہ اللہ کے ولی، اللہ نے تجھ کو سلام کہا ہے، چل کلمہ پڑھ لے، اللہ بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں کہے گا میرے بندے اور میری بندی کو لے آؤ، اس نے میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ادھر ادھر نہ جاؤ، اور اپنے بچوں کے بچے کوئی معمولی چیز ہے،
نیتیں کرو کہ مجھے اپنے ایک بچے کو عالم بنانا ہے اور ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مولوی صاحب کو اب سونے سے تولو، سونے سے تو بھی قیمت ادا ہو سکتی ہے. کیا بچوں کو تیار کیا ہے یار. میں تو حیران ہوں کہ کیا بچے کیا بول کے گئے. ہاں، ورنہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. میں آپ میں سے کسی کو بلا کر یوں کہوں کہ مائک کوئی روبا تھا نہ تیا تھا مڑاؤ تو چٹلا لوچا مار شو، تمہارے بس میں نہیں ہے. ایک کاکا نہ છોકરાની શાદી હતી તો એલોન થાય કે ભાઈ નમાજ ઠેરી જાજો, મારા છોકરાની નિકાહ ખાની છે. તો કાકો ઉભા થયા, ભાઈ નમાજ ઠેરી જાજો, મારા છોકરાની કતલ ખોની છે. બોલો ઝઘડો થઈ ગયો પણ કતલ ખોની. और माशाल्लाह ये बच्चे वाकई मौलवी साहब ने बड़ी मेहनत की है. बहुत कदर करने की जरूरत है, बहुत कदर करने की जरूरत है. हाँ, और कदर ये है कि अपने बच्चों को पाबंदी के साथ भेजो. ये है अपनी आखिरत, इससे आखिरत बनेगी अपनी. और मौलवी साहब का ख्याल रखो, कभी कोई पूछवा तैयार न. मौलवी साहब तुम्हारा कोई मौदू से कि हाजू से कि तुम्हारे कोई जरूरत से कि शू से, ये नहीं, ये नाकदरी है, ये नाकदरी है. दूसरी बात मुझे आपसे एक शिकायत है. मुझे आपसे बोलो ना, एक शिकायत से तुम्हारा थी. भटियारे ने बिरयानी बनाई शानदार, और ढोकन खोलो तो पहले जाए फोरम है ना. अरे खा कर दांत खुतरता बिरयानी केવું બનાવ, बिरयानी કેવું પડે. એટલે ભાઈ बिरयानी ના વખાણ કરો છો, છોકરે આ ભડ્યું, તો बिरयानी બનાવી કોને એને તો પૂછો લ્યા. છોકરે આ ભડ્યું ના, છોકરે આવી નાત ભડી ના, પણ તૈયાર કોને કર્યા એના તો ખ્યાલ આવો. તો યોનો જે ઇનામ આવ્યો બહુ ઓછું આવ્યું. મૌલવી સાહેબનું ઇનામ બહુ ઓછું આવ્યું. હવે હું આગળની વાત કરું નહીં. જેબ ઢીલું કરો અને મૌલવી સાહેબના માટે ઇનામ લખાવો. જલ્દી કરો, શરૂઆત કરો. एक दिना में शू ताको तो गुजजुओ कर. अल्लाह बरकत देगा दुनिया आखिरत में. आलिम दीन की कदर करोगे तो खुदा तुम्हारी औलाद में आलिम बनाएगा. योनियो दिल का जीतो, तुम्हें आटली बड़ी मेहनत करी, कोशिश करी. चलो शुरुआत करो. कौन शुरुआत करता है? माशाअल्लाह, जो अल्लाह आपको तौफीक दे. भाई अलग रखना, फिर मैं पूछूंगा कितने आए. बहराई गुजर खाली करो. कोई नहीं तो दागिनो मोकलो, अल्लाह जन्नत में पहनाएगा. माशाअल्लाह माशाअल्लाह.